الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا وشفيعنا وسندنا وإمامنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. برادران عزیز اور بزرگان محترم، اللہ تعالیٰ کا بڑا فضل ہے، کرم ہے، احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک بار پھر یہ جمعے کا بابرکت اور عظیم الشان دن عطا فرمایا. اللہ تعالیٰ کے مخصوص بندوں کا ذکر چل رہا ہے. گزشتہ 3 ہفتوں سے رحمان کے امتیازی بندے، ان کے خصوصی بندے جو ہیں، ان کی صفات آپ حضرات کے سامنے بیان کی جا رہی ہیں. رحمان کے بندے وہ ہیں جو زمین پر دبے پاؤں چلتے ہیں، آہستہ چلتے ہیں، جھک بازی میں نہیں پڑتے، فالتو بحث نہیں کرتے، تہجد گزار ہوتے ہیں، جہنم کے عذاب سے ڈرتے ہیں، جہنم کے عذاب سے اللہ کی پناہ چاہتے ہیں، خرچ کرنے میں اسراف اور فضول خرچی سے کام نہیں لیتے اور کنجوسی سے بھی کام نہیں لیتے، بلکہ میانہ روی اختیار کرتے ہیں، درمیان کا راستہ اختیار کرتے ہیں. یہ صفات آپ حضرات کے سامنے آ چکی. اب کسی بھی انسان کے کامیاب ہونے کے لیے کوئی بھی انسان اس وقت تک کامیاب نہیں ہو سکتا اللہ تعالیٰ کی نظر میں، اور اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ بندہ اس وقت تک نہیں بن سکتا اگر کوئی یہ چاہے کہ وہ صرف نیکیاں ہی نیکیاں کرتا رہے اور گناہ سے نہ بچے. یعنی اللہ کے مرضیات کے کام کرتا رہے لیکن اللہ کی ناراضگی والے کاموں سے نہ بچے، ان میں بھی ملوث رہے، تو وہ اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ بندہ نہیں بن سکتا. دونوں ہی چیزیں ضروری ہیں. جیسے اعمال صالحہ کا اختیار کرنا ضروری ہے، ایسے ہی گناہوں سے پرہیز کرنا اور ان سے اجتناب کرنا بھی ضروری ہے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتقی محارم اللہ تکن اعبد الناس، اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے بچو، تم لوگوں میں سب سے بڑے عبادت گزار بن جاؤ. اللہ کی طرف سے جو چیزیں حرام کر دی گئیں، جو ناجائز قرار دے دی گئیں، جن سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے منع فرما دیا، ان سے بچ جاؤ. فرمایا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تکن اعبد الناس، تم لوگوں میں سب سے بڑے عبادت گزار بن جاؤ. لہذا جہاں یہ ضروری ہے کہ نیک اعمال کیے جائیں، اعمال صالحہ کو اختیار کیا جائے، نماز کی پابندی کی جائے، زکوٰۃ کو وقت پر ادا کیا جائے، حج فرض ہو جائے تو اس کو وقت پر ادا کیا جائے، لوگوں کے حقوق ادا کیے جائیں، وہیں ساتھ ہی ساتھ یہ بھی ضروری ہے کہ جو محرمات ہیں، جو محارم ہیں، جن سے بچنے کو کہا گیا، جو ناجائز چیزیں جو اللہ نے حدود قائم کر دی، ان کو کراس مت کرو، ان سے آگے مت جاؤ، ان سب کا پاس اور لحاظ رکھنا اور ان تمام چیزوں سے، ان حرام چیزوں سے بچنا بھی اتنا ہی ضروری ہے. لہذا جو اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ بندے ہیں، اللہ تعالیٰ کے خصوصی بندے ہیں، وہ صرف یہی نہیں کہ نیک کام کرتے ہیں بلکہ گناہوں سے بھی بچتے ہیں. اور گناہوں میں سب سے بڑا گناہ اللہ کی نظر میں کیا ہے؟ بتاؤ بھائی کیا ہے؟ بولو. ارے کم لوگ بول رہے ہیں. سب سے بڑا گناہ اللہ کی نظر میں کیا ہے؟ شرک، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا. یہ سب سے بڑا گناہ ہے اللہ تعالیٰ کی نگاہ. لہذا دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء.
کہ اللہ کے ساتھ جو کسی کو شریک ٹھہرائے گا اللہ تعالیٰ اس کو معاف نہیں کرے. یہ ایسا گناہ ہے جو ناقابل معافی ہے، اس کو معاف نہیں کیا جا سکتا، اس کو معاف نہیں کریں گے. اس کے علاوہ ہر گناہ کو اللہ جس کو چاہیں گے معاف کرنا. لیکن شرک کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے صاف واضح اعلان قرآن میں کھلے لفظوں میں فرما دیا کہ جو بھی شرک کی حالت میں دنیا میں مرے بغیر توبہ کیے شرک کرتا رہے اور شرک کی حالت میں ہی اسے موت آ جائے، توبہ نہ کرے، اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتا رہے، اسی حالت میں مر جائے، اس کے بچنے کا کوئی راستہ آخرت میں نہیں ہے. نہ اس کے لیے کسی کی سفارش کام آ سکتی ہے، نہ اللہ کی رحمت اس کی طرف متوجہ ہوگی، نہ اللہ تعالیٰ اپنی نظر کرم اس کے اوپر فرمائیں گے. اس کے بچنے کا کوئی راستہ آخرت میں نہیں. صاف فرما دیا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، اللہ تعالیٰ مشرک کو معاف نہیں فرمائیں گے. تو یہ شرک اللہ کی نگاہ میں سب سے بڑا گناہ ہے. کہ اللہ کی ذات میں صفات میں شریک ٹھہرانا یا اس کو کسی کو اس کی اولاد قرار دے دینا کہ یہ اللہ کی اولاد ہے. جیسے کہ کفار مکہ کہا کرتے تھے کہ یہ جو فرشتے ہیں یہ اللہ کی بیٹیاں ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ واہ بھائی واہ، اپنے لیے تو بیٹے پسند کرتے ہو اور میرے لیے بیٹیاں. اگر تمہارے یہاں بیٹی پیدا ہو جائے تو اس کو زندہ درگور کر دیتے ہو، تمہارا چہرہ اتر جاتا ہے، اپنا منہ چھپائے چھپائے گھومتے ہو، گھٹن محسوس کرتے ہو کہ ہائے بیٹی پیدا ہو گئی، اور اللہ کے لیے کہہ رہے ہو کہ بیٹیاں ہیں. چاہے قرآن میں ام لہ البنات ولکم البنون، اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ ان کے لیے تو بیٹیاں ہیں، اے اللہ کے لیے تو بیٹیاں ہیں، اس کے لیے بیٹیاں اور تمہارے لیے بیٹے ہیں. ناپسند فرمایا اللہ تعالیٰ نے. اسی طریقے سے عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہا کہ وہ اللہ کے بیٹے ہیں، یہ دعویٰ کیا. اتنا بڑا جھوٹ، اتنا بڑا بہتان کہ اللہ تعالیٰ کو اتنا ناگوار گزرا، اتنا غضب اور غصہ آیا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ یہ اتنا بڑا جھوٹ ہے، اتنی غلط بات ہے، اتنی بڑی گہری اور جھوٹی بات ہے کہ اس پر آسمان پھٹ جائے، زمین کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے. اتنا بڑا جھوٹ ہے. فرمایا لقد جئتم شیئا ادا، تم بہت بڑی بات لے کر کے آئے ہو. تکاد السماوات یتفطرن منہ وتنشق الارض وتخر الجبال حدا، یہ اتنا بڑا جھوٹ ہے کہ زمین پھٹ جائے، آسمان کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے. ان دعوا للرحمن ولدا، کیونکہ تم نے رحمان کے لیے بیٹے کا دعویٰ کر دیا. وما ينبغي للرحمن ان يتخذ ولدا، اور رحمان کا کوئی بیٹا نہیں ہو سکتا. ان کل من فی السماوات والارض الا آتی الرحمن عبدا، بلکہ زمین و آسمان میں جو کچھ ہے سب اس کے بندے ہیں، سب اس کی مخلوق ہے. کیونکہ بیٹا ہونے کے لیے بیوی کا ہونا ضروری ہے، اور بیوی تو ہم جنس ہونی چاہیے، اسی جیسی ہو، جس چیز سے وہ بنا ہے اسی چیز سے وہ بناؤ. تو اللہ تعالیٰ کی تو کوئی جنسی نہیں، نہ اس جیسی کوئی چیز ہے، نہ اس جیسی کوئی شے ہے. لہذا یہ کہنا کہ اللہ تعالیٰ کی بیٹی ہے یا کوئی اولاد ہے، یہ دنیا کا سب سے بڑا جھوٹ اور سب سے بڑا بہتان ہے، جس پر اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ غضب اور غصہ ہے. لہذا شرک کرنا، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا، یا تو اس طرح سے کہ اس کی اولاد ثابت کرنا، یا یہ کہنا کہ فرشتے اس کی بیٹیاں ہیں، یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کے بیٹے ہیں، یا کوئی اور اس طرح کا جھوٹ اور بہتان اللہ تعالیٰ کی طرف باندھنا اور اس کا دعویٰ کرنا. یہی ہے کہ اس کی صفات میں کسی کو شریک کرنا، جو اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں وہ صفات کسی اور کے لیے ثابت کرنا، کہ جیسے رزاق اللہ ہے، روزی دینے والا، یہ کہنا کہ نہیں وہ بھی روزی دے سکتا ہے، یہ بھی شرک ہے. جیسے زندگی اور موت دینے والا اللہ ہے، لیکن یہ سوچنا، یہ عقیدہ رکھنا کہ کوئی اور بھی زندگی دے سکتا ہے یا کوئی اور بھی موت دے سکتا ہے. نقصان اور نفع کا مالک اللہ ہے، کسی اور کے بارے میں یہ خیال کرنا کہ وہ بھی نفع پہنچا سکتا ہے یا وہ بھی نقصان پہنچا سکتا ہے، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی صفت میں شریک کرنا ہے، یہ بھی شرک. فرمایا اللہ نے ان الشرک لظلم عظیم، کہ شرک سب سے بڑا ظلم ہے. شرک سے بڑا ظلم اس روئے زمین پر کوئی نہیں.
اللہ تعالیٰ نے صاف فرما دیا لم یلد ولم یولد، نہ اس کی کوئی اولاد ہے نہ وہ کسی کی اولاد ہے۔ تو سب سے بڑا جو عقیدہ ہے وہ ہے عقیدہ موحد، اس بات کا عقیدہ رکھنا کہ اللہ ایک ہے۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ توحید کے بنیادی عقیدوں میں سے یہ کہ پہلا تو یہ کہ اس کی ذات کے بارے میں عقیدہ رکھنا کہ وہ ایک ہے، ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا، یعنی نہ اس کا کوئی سٹارٹنگ پوائنٹ ہے نہ کوئی اینڈ کا پوائنٹ ہے، وہ ہمیشہ سے اور ہمیشہ رہے گا۔ حی ہے اور قیوم ہے، کیا ہے؟ حی ہے اور قیوم ہے، سدا سے ہے اور سدا رہے گا۔ یہ عقیدہ رکھنا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ اسی طریقے سے دوسرا عقیدہ مخلوق کے بارے میں کہ یہ جو کچھ ہے روئے زمین میں، آسمان میں، آسمان و زمین کے درمیان، یا جتنی بھی مخلوقات پائی جاتی ہیں سب اللہ کی پیدا کی ہوئی ہیں۔ سب کا پیدا کرنے والا کون ہے؟ اللہ۔ خالق کون ہے؟ اللہ، اور اللہ ہی نے اکیلے تنے تنہا یہ کیا، یہ نہیں کہ مزدور لگائے گئے، فیکٹریاں لگائی گئی، لوگوں کو ہائر کیا گیا، کمپنیاں بنائی گئی کہ یہ تیار کرو، نہیں، پھر تو وہ شریک ہو جائیں گے۔ تنے تنہا اللہ نے، کس نے؟ تنے تنہا اللہ نے، کسی کی مدد کے بغیر، کسی کے تعاون کے بغیر اللہ نے یہ پوری کائنات بنائی، تمام انسانوں کو پیدا کیا، تمام مخلوقات کو پیدا کیا، اس میں کسی قسم کا کسی کا بھی کوئی تعاون نہیں، یہ تنے تنہا اللہ خالق ہے۔ یہ عقیدہ رکھنا کہ کسی کا بھی کسی طرح کا کوئی بھی کنٹریبیوشن اس میں نہیں، تنے تنہا اللہ کرنے والے ہیں، اللہ ہی خالق ہے بس، کیونکہ اس کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں۔ قرآن میں فرمایا نا سورہ یاسین میں اللہ تعالیٰ نے انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، کہ جب اللہ کسی چیز کے کرنے کا ارادہ فرماتے ہیں تو کن فیکون۔ علماء لکھتے ہیں یہ کن بھی سمجھانے کے لیے کہہ دیا، یہ کن بھی سمجھانے کے لیے کہہ دیا، ورنہ اللہ کو کن بھی کہنے کی ضرورت نہیں، بس اللہ تو ارادہ کرتے ہیں کسی چیز کا اور وہ ہو جاتی ہے، یعنی کن بھی کہنے کی ضرورت نہیں ہوتی، بس اللہ تعالیٰ ارادہ فرماتے ہیں وہ ہو جاتا ہے۔ یہ تو دنیا چونکہ دارالاسباب ہے، اس لیے دنیا میں ہر چیز بتدریج ہوتی ہے، یعنی درجے بندی کے ساتھ ہوتی ہے۔ بچہ پیدا ہوتا ہے، پھر تھوڑا بڑا ہوتا ہے، پھر تھوڑا بڑا ہوتا ہے، پھر اور قوی اور مضبوط ہوتا جاتا ہے، پھر جوان ہوتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اعتبار سے، چونکہ دنیا دارالاسباب ہے تو یہ بتدریج دنیا کو بنایا، لیکن اللہ تعالیٰ اس کے محتاج نہیں ہے کہ ایسا ہی ہو۔ لہذا حضرت صالح علیہ السلام کی قوم نے مطالبہ کر دیا حضرت صالح علیہ السلام کے کہ اگر آپ اللہ تعالیٰ کے سچے رسول ہیں تو ایک ایسی اونٹنی دکھائیے، اپنے رب سے کہیے کہ ایسی اونٹنی پیدا کر دیں جو بچہ دینے والی ہو، یعنی حاملہ ہو۔ تو دنیا کا اصول کیا ہے کہ کوئی ایسا کیسے پیدا ہو سکتا ہے کہ وہ حمل کے ساتھ پیدا ہو جائے، کہ خود بھی جوان ہے اور دوسرا بچہ بھی جننے کے لیے تیار ہے، چاہے انسان کا بچہ ہو یا جانور کا، وہ پہلے چھوٹا پیدا ہوتا ہے پھر دھیرے دھیرے بڑا ہوتا ہے، یہی دنیا کا قانون ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ اس کے محتاج نہیں ہے، یہ تو ایک سسٹم اللہ تعالیٰ نے بنا دیا، لہذا ان کے مطالبے پر اللہ تعالیٰ نے ایسی اونٹنی پیدا فرما دی جو کہ حاملہ تھی، چند سیکنڈ میں ایسی اونٹنی بن کر تیار ہو گئی جو حمل تھی اور بچہ جننے کے لیے تیار تھی۔ لہذا یہ ثابت ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں، یہ جو نظام ہے یہ تو ہمیں سمجھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک نظام بنا دیا، ورنہ اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں کہ اللہ تعالیٰ جوان آدمی پیدا کر دے۔ لہذا حضرت آدم علیہ السلام کو بغیر ماں باپ کے اللہ نے پیدا کر کے دکھایا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا کر کے دکھایا۔ لہذا اللہ تعالیٰ کسی بھی چیز میں کسی بھی شخص کا یا کسی شے کا یا کسی طاقت کا محتاج نہیں، وہ اکیلا ہے۔ اللہ نے خود قرآن میں فرمایا لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، اگر زمین و آسمان میں کئی معبود ہوتے، اللہ کے علاوہ کئی معبود ہوتے تو زمین و آسمان تباہ و برباد ہو جاتے، فساد برپا ہو جاتا۔ یہ حقیقت ہے، کسی بھی ملک کے اگر دو حاکم ہوں برابر پاور رکھنے والے، یعنی بالکل مکمل اختیارات، سیم اختیارات دو لوگوں کو، وہ ملک کبھی نہیں چل سکتا۔ ملک چھوڑ دیجئے، آپ کے گھر میں اگر سیم اختیارات رکھنے والے دو لوگ ہوں تو وہ گھر بھی نہیں چل سکتا، کیونکہ وہ دوسرا کچھ کہے گا یہ کچھ کہے۔ یہی اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ اگر زمین و آسمان میں کئی معبود ہوتے تو فساد برپا ہو جاتا۔ ایک کہتا کہ سورج نکالو، ایک کہتا آج نہیں نکلے گا، ایک کہتا میرا من تو ہے کہ آج میں بارش برساؤں، دوسرا کہتا نہیں
میرا تو جی نہیں چاہ رہا کہ آج بارش برسے، لہذا آپس میں فساد ہوتا اور زمین و آسمان کیا ہو جاتے؟ تباہ و برباد ہو جاتے۔ یہ سب کچھ جو اسموتھلی چل رہا ہے، کہ سورج وقت پر نکل رہا ہے، وقت پر ڈوب رہا ہے اور پورا نظام اسموتھلی چل رہا ہے، یہ اس بات کی دلیل ہے، سب سے بڑی دلیل ہے کہ اس پورے نظام کو چلانے والا کوئی ایک ہے، اور وہ کون ہے؟ اللہ۔ کون ہے؟ بولو بھائی، اللہ۔ اللہ کی ذات اور اس کی صفات میں شریک کرنا یہ سب سے بڑا گناہ ہے، اس کو اللہ تعالیٰ کبھی معاف نہیں فرمائیں گے۔ لہذا رحمان کے بندوں کی جو صفات ہیں ان میں سے ایک عظیم صفت یہ بھی ہے کہ وہ موحد ہوتے ہیں، صرف اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، اللہ کی ذات اور اس کی صفات میں کسی کو شریک نہیں کرتے۔ اس کے آگے کی بات انشاءاللہ اگلے جمعے میں اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور شرک جیسے بدترین گناہ سے، اس کے شائبے سے بھی اللہ بچنے کی توفیق عطا فرمائے، ایمان پر اللہ تعالیٰ استقامت عطا فرمائے اور ایمان پر ہی خاتمہ مقدر فرمائے۔ وآخر دعوانا